السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا ہاتھ چھوڑیں دامن لالا، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں پوری یونیورسٹی کے سامنے ناچنے کا، چلو اب مجھے ناچ کر دکھاؤ، وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز سن کر وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ مجھے معاف کر دیں دامن لالا، اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو سموتے ہوئے کہا۔ اس نے یونیورسٹی کے ایک ایونٹ پر ڈانس کیا تھا اور اب اس کی ویڈیو پورے انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تھی۔ اگر تم 2 منٹ کے اندر اندر میرے سامنے نہیں ناچی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ دامن لالا پلیز بابا جان کو بولے نا وہ میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیں، وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی سو کر اٹھا تھا۔ اس کے اچانک کمرے میں داخل ہونے پر، اس کے بھائی کہہ کر پکارنے پر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے لالا کہہ کر مت پکارا کرو، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس لڑکی کو زندہ نگل ڈالے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے دامل کی بات کو ناک سے مکھی کی طرح اڑایا۔ میں پرومس کرتی ہوں دوبارہ آپ کو بھائی نہیں کہوں گی، اب پلیز بابا جان سے بات کریں کہ وہ میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دے۔ میری سب کلاس فیلوز یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکی ہیں، صرف میں ہی رہ گئی ہوں۔ سب لڑکیاں میرا بہت مذاق بنا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں اپنی کلاس کی ٹاپر بچی تھی، اس کے باوجود ابھی تک گھر بیٹھی ہوئی ہوں۔ لڑکیاں گھر پہ بیٹھی اچھی لگتی ہیں، دامل نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے جاتا، وہ جلدی سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ پھیلا لیے۔ وہ اس کے سامنے ایک دیوار بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی چٹان کا پہاڑ سے کوئی مقابلہ نہیں، اس نے کہہ کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکیلا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری برتھ ڈے پر مجھے گفٹ دیں گے، اور وہی وش میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ آپ اب اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کریں، ورنہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ میں دھمکی نہیں دے رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور آپ جانتے ہیں میں جو کچھ بھی کہتی ہوں وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ اسے اس وقت کومل میں اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی تو اسی کی طرح ضدی تھا، ضدی، مگر فرق اتنا تھا کہ وہ لڑکی تھی اور دامل کے مطابق لڑکیاں ضدی اچھی نہیں لگتی۔ وہ لڑکیوں کو موم کی گڑیا سے تشبیہ دیتا تھا، جن کے نرم گرم جذبات ہوتے، جو ذرا سی بات پر پگھل جاتی تھی۔ جب بھی کومل اس سے اس طرح ضد کرتی تو اس کے دل میں عجیب سی وحشت بھرنے لگتی تھی۔ تم جو مرضی کہہ لو، میں کسی بھی صورت تمہارا داخلہ یونیورسٹی میں نہیں کرواؤں گا، میں خود اس کے خلاف ہوں۔ تمہیں ذرا سی آزادی دی تھی، تم نے اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اب اگر تمہارا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا تو تم خود کو اس حویلی کا حصہ سمجھنا ہی چھوڑ دو گے، اور میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے لڑکیاں جوان مردوں کے کمرے میں یوں بنا اجازت داخل نہیں ہوتی، اس نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا تو وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ تن فن کرتی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس انسان سے تو میں اچھی طرح سے نپٹ لوں گی۔ یہ انسان خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اسے لگتا ہے کہ اگر یہ اجازت نہیں دے گا تو میں کبھی بھی یونیورسٹی نہیں جا پاؤں گی۔ اب تو میں اس انسان کی غلط فہمی دور کر کے ہی رہوں گی۔ کیا ہو گیا ہے کومل؟ کیوں جلے پیر کی بلی بنی ہوئی ہو؟ اس کی چچی جان مسلسل اسے لاؤنج میں چکر کاٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی، بولے بغیر نہ رہ سکی۔ چچی جان آپ مجھ سے پوچھے ہی نہ، اتنی محنت سے میں نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا، میں نے آپ کا نام دونوں گاؤں میں روشن کیا، اس کے باوجود بھی ابھی تک آپ لوگوں نے میرا داخلہ یونیورسٹی میں نہیں کروایا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے سب حویلی والوں کے کان کھا رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ کل رات ہی اس کی ماں آمنہ بیگم نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ اگر دامل راضی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ تم یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور اب دامل صاحب تھے جن کے اپنے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ بیٹا کیا ضرورت ہے آگے پڑھنے کی؟ میری مانو شادی کر لو، آرام سے اپنا گھر بساؤ، کیوں پڑھائی کے جمیلوں میں ڈال کر خود کو پریشان کر رہی ہو؟ میرے خیال کے مطابق لڑکیوں کی 18 سال کی عمر میں شادی کر دینی چاہیے۔ تم تو ماشاءاللہ سے 19 برس کی ہو چکی ہو۔ ان کی اپنی دقیانوسی سوچ تھی جس سے نہ صرف کومل کو بلکہ خاندان کی باقی تمام لڑکیوں کو بھی چڑھتی۔ چچی جان آپ کا زمانہ نہیں ہے
जहाँ पर लड़कियों की जल्दी उम्र में शादी कर दी जाती थी। ज़माना बहुत तरक्की कर गया है। अब लड़कियों के हुनर और उनकी खूबसूरती नहीं देखी जाती, बल्कि उसके साथ-साथ उनकी तालीम भी देखी जाती है। तालीम के बारे में तो ज़्यादातर वो लड़कियाँ सोचती हैं, जिनके लिए अच्छे रिश्ते दस्तयाब नहीं होते। उसकी चच्ची ने एक बार फिर से उसका दिमाग घुमाने वाली बात की। मेरे पास कौन सा अच्छा रिश्ता मौजूद है? वो भी चिढ़ते हुए बोली। दामिल, ये लफ्ज़ उनके मुंह में ही रह गया, क्योंकि उन्हें सख्ती से मना किया गया था कि वो इस बारे में अभी कोमल के जहन में किसी किस्म की कोई बात ना डालें। अच्छा चलो, खुद को ज़्यादा परेशान मत करो, कमरे में जाकर आराम करो, शाम के वक्त हम इस सिलसिले में बात करते हैं। वो जाते जाते पलटी और मासूमियत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम दामिल को किसी तरह से मना लो, क्योंकि दामिल ही वो वाहिद शख्स है जो आगा जान को इस फैसले के लिए राजी कर सकता है। अगर तुमने उसे अपनी साइड पर कर लिया तो समझो सब खानदान वाले तुम्हारी तरफ हो गए। वो भी उसे वही मशवरा दे रही थी जो उसकी अपनी अम्मी जान ने दिया था। आज इस तरह से दामिल ने उसे जलील करके अपने कमरे से निकाला था। उसने वादा किया था कि वो दोबारा कभी भी उसकी मिन्नत नहीं करेगी, मगर अब चची जान की बातें सुनकर उसका दिमाग एक बार फिर से उस इंसान की तरफ मुतवज्जो हो गया था। रात का वक्त था। वो बेचैनी से लॉन में टहल रही थी और दामिल के वापस आने का इंतजार कर रही थी, जो कि सुबह से डेरे पर मौजूद था। दरअसल जमीनों के कुछ मामलात चल रहे थे और इन्हीं को ही हैंडल कर रहा था। रात के वक्त थका हारा जब वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो सेहन में ही उस हुस्न की मलिका को टहलते हुए देखा। उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई, मगर फिर कुछ याद आने पर उसकी मुस्कुराहट खुद ब खुद गायब हो गई और इससे पहले कि वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में जाता, दामिल साहब, मुझे आपसे बात करनी है। क्या आपके पास मेरे लिए 5 मिनट होंगे? आज उस लड़की ने उसे लाला कहकर नहीं पुकारा था। उसे उसकी चालाकी पर दिल ही दिल में हंसी भी आ रही थी। मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, फिलहाल तुमसे बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। वो अब जानबूझकर उसे टीज करने लगा था। प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मेरी जिंदगी का सवाल है। अब उसने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। वो अपनी झील सी आंखों में आंसू ले आई थी। वो जानती थी कि ये इंसान उसके आंसू देखकर ही पिघलता है। उसके आंसुओं के सिवा इस इंसान के पत्थर दिल पर और कोई भी चीज असर नहीं करती थी। तुम रोककर क्या साबित करना चाहती हो? उसने यकदम ही अपने कंधे ढीले छोड़ दिए थे और वो वाकई उसके आंसुओं के सामने पिघल गया था। प्लीज रोना बंद करो, तुम जानती हो कि तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। उसने निगाहें चुराते हुए कहा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। अगर आप मेरा ये ख्वाब पूरा कर देंगे तो मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें मेरी भी बात माननी होगी। वो उसे अपनी नज़रों के हसार में लेते हुए पुरस्रार लहजे में बोला। वो उसके चेहरे को देख कर रह गई। 1 महीने तक तुम्हें मेरे साथ हो, मेरे ऑफिस चलना होगा, तुम्हें वहाँ पर मेरे साथ काम करवाना होगा, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर रहना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। आप छोटी छोटी बात पर बहुत डांटते हैं और वैसे भी मुझे ऑफिस का काम बिल्कुल भी नहीं आता। आपने तो मेरा जीना ही हराम कर देना है। वो यकदम बौखला गई थी। ठीक है, अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना तो मुझे कोई मसला नहीं है। वो दोनों हाथ उठाते हुए पुरसकून लहजे में बोला। इससे पहले कि वो वहाँ से जाता, बेसाख्ता उसने दामिल की बाजू पकड़ ली और जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन से उसकी बाजू छोड़ दी। क्या ये बहुत ज़रूरी है? उसका अंदाज देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। और इसके अलावा भी एक छोटा सा काम है जो तुम्हें करना होगा। फिलहाल मैं तुमसे इस काम के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे। कल ही एक स्टाम्प पेपर लेकर आऊँगा, तुम इस पर साइन करना होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़ुबान पर यकीन नहीं है। तुम बातें कहकर मुकर जाती हो, तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं है। व्हाट? वो हैरत से मुंह खोलकर उसके चेहरे को देखने लगी, जो उसके सामने खड़ा उसकी शान में कसीदे पढ़ रहा था। अपना मुंह बंद कर लो, वरना मक्खी अंदर चली जाएगी। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, जबकि वो अभी तक हैरत के समुंदर में गौतज़न अपनी जगह पर खड़ी थी। मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी, उसने पांव पटकते हुए गुस्से से कहा। उसकी आंखों में इस वक्त बेचैनी की परछाइयां साफ नजर आ रही थी, जबकि उसका जिस्म भी गुस्से के मारे कांपने लगा था। आखिर ये इंसान खुद को समझता क्या है? उसने नफरत से सोचा। मैं हरगिज इस इंसान के हाथों कठपुतली नहीं बनूंगी। इसने जैसे खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। पूरी रात वो इसी बारे में ही सोचती रही और ठीक तरह से सो भी ना पाई।
صبح پورے 6 بجے اس کی آنکھ دستک کی آواز پر کھلی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ اس سے پہلے کہ دوبارہ سونے کے لیے تیار ہو جاتی، دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی غصے سے دروازہ پیٹ رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی، جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی نورا کھڑی تھی، جو کہ اس حویلی کی خاص نوکرانی تھی۔ بی بی صاحبہ جلدی سے تیار ہو جائیں، تھوڑی دیر میں صاحب آفس کے لیے نکل جائیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے میں آپ کو جا کر پیغام دے دوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ اگر آج آپ ان کے ساتھ نہ گئیں تو یونیورسٹی کا خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائیے گا۔ وہ اس کی کہی ہوئی باتیں کسی رٹو طوطے کی طرح بول رہی تھی۔ پوری رات وہ خود سے جنگ لڑتی رہی تھی۔ فی الحال وہ جنگ بھی ہار چکی تھی۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو وہ کھڑا نیپکن سے اپنے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ جلدی سے چلو، ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس ناشتہ کرنے کا موقع دیے بغیر وہ باہر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس وقت صرف اور صرف دادی جان ہی جاگ رہی تھی، جو اپنی مسکراہٹ دبائے اپنے پوتے اور پوتی کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہی تھیں۔ جلدی سے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہیں پر چھوڑ کر چلا جائے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی بھاگنے کے لیے کہا۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جیسے ہی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھی تو وہ اسے شیشے میں سے گھور رہا تھا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ محترمہ، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، جلدی سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھو۔ وہ منہ بصورتی پہلے ہی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں صرف تمہیں آج ہی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اس کے بعد تم اپنی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام خود ہی کرو گے۔ چاہے تو کسی ڈرائیور کے ساتھ وہاں پر چلی آنا یا پھر اپنے بابا کو کہہ دینا، کیونکہ آج کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ایک تو آپ مجھے زبردستی یہ نوکری کروا رہے ہیں، دوسرا آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیسے چلے گا؟ تم بول رہی ہو کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، سارے فائدے تمہارے ہی حاصل ہو رہے ہیں۔ آخرکار تم اپنی پسندیدہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ جب بھی وہ یونیورسٹی کا نام لیتا تو اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیل جاتی تھی، اور اس کی یہی مسکراہٹ دیکھ کر کومل کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو اس نے بہت ہی خوشگوار انداز میں اپنی کزن کا تعارف وہاں پر موجود اسٹاف سے کروایا۔ ہر لڑکی ہی اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ حویلی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے بزنس مین کی ہونے والی بیوی تھی، اور اس بات کے بارے میں کومل کے علاوہ باقی ساری دنیا کو پتا تھا۔ پہلا دن ہی بہت تھکا دینے والا تھا۔ اس کی حالت کافی بری ہو چکی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چل کر اپنی گاڑی کے پاس جا سکتی۔ اس کو بے حال بیٹھا دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے مسکرا دیا۔ کیا میرے ساتھ ڈنر پر جانا پسند کرو گی؟ کومل نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں قیمتی گڑی باندھے اور برانڈڈ شوز پہنے، وہ بلا شبہ کسی کمپنی کا اونر ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ایک ایک چیز اپنی قیمت کی گواہی خود دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طلسمی پرسنالٹی کو بھی اجاگر کر رہی تھی۔ کیا اسی طرح سے ایکس رے کرتی رہو گی یا جواب دینا پسند کرو گی؟ اسے زیادہ دیر خاموشی بھاتی نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، لیکن آپ کو انکار کر کے ایک نئی مصیبت اپنے سر نہیں لینا چاہتی۔ کومل بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس نے دامل پر احسان جتانا اپنا فرض سمجھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے سب سے بڑے ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ وہ آج پہلی بار اس سے اس کی ذات کے بارے میں سوالات کر رہا تھا، اور پہلا سوال ہی اس کی پسند سے شروع ہوا تھا۔ مجھے ڈانسر بننا بہت پسند ہے۔ اس کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ دامل کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر بے ساختہ نیچے گری۔ وہ حیرت بھری انداز میں اپنی کزن کو دیکھنے لگا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر گھٹیا شوق پالے گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شریف لڑکیوں کے یہ چال چلن نہیں ہوتے۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شوق تو ہر انسان پال سکتا ہے، اور اگر میرا بس چلا تو میں اس ملک کی سب سے بڑی ڈانسر بنوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس نے زور سے چمچ پلیٹ میں پٹکی۔ آج تو تم نے یہ بات کہہ دی، لیکن اگر دوبارہ کبھی تم نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں کس نے یہ خناس بھرا ہے، لیکن وہ جو کوئی بھی ہے اسے تو میں نبٹ لوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی میں وارننگ دے رہا ہوں۔ وہ یکدم ہی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے دامل کا یہ روپ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ دامل کی آنکھوں کو دیکھ کر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے آگ کے شعلے باہر ابھرنے کو تیار ہوں۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایکٹریس بھی بننا چاہتی ہے اور ماڈلنگ بھی کرنا چاہتی ہے،
مگر اس کے اس رد عمل پر وہ خاموشی اختیار کر گئے۔ اس کے بعد اس کی بھوک ہی مر گئی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی مگر اس نے ایک نوالا بھی نہیں لیا تھا۔ دامل نے بھی اسے کھانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اگلے دن صبح 6 بجے کے وقت پھر سے اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نورا کو اس حویلی سے ہی فارغ کر دے، کیونکہ ہر روز ہی وہ اسے اٹھانے کے لیے آ جاتی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ آج تو سنڈے ہے، کیا سنڈے میں بھی تمہارا باس آفس کھول کر بیٹھا ہوتا ہے؟ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ دروازہ کھول کر بولنا شروع کر دیا، یہ دیکھے بغیر کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ دامل کھڑا ہے۔ خاموش کیوں ہو؟ کیا زبان بھی اپنے صاحب کے حوالے کر کے آ گئی ہو؟ وہ اس قدر غصے سے چلائی تھی کہ دامل نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، ہم جاگنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ مردانہ آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سب نے ہی وہ انسان ٹریکنگ سوٹ پہنے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ یہ ہماری ڈیل میں شامل نہیں تھا، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ میری ڈیل میری مرضی، میں چاہے اس میں تبدیلی کروں۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ وہ اس وقت اس کے ساتھ گاؤں کی کچی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اس کے پاس ہی گارڈز موجود تھے جو ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ہی حویلی سے باہر نکلے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھ سے میرے کن گناہوں کا حساب لے رہے ہیں، مگر ایک بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جس دن موقع ملا اس دن میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی، ایک ایک چیز کا چن چن کر بدلا لوں گی۔ تم چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی ہو پیاری لڑکی، کیونکہ میں تمہیں کبھی اس چیز کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ شوہر سے بدتمیزی کرنے پر عورت کو بہت زیادہ گناہ ملتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر رکی اور کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گی؟ آپ سے شادی کرنے سے اچھا ہے کہ میں اس کنویں میں چھلانگ لگا کر مر جاؤں۔ پھر تو تمہیں مرنا ہی پڑے گا۔ یہ بات اس نے زیر لب کہی تھی کیونکہ فی الحال وہ اس لڑکی سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ کومل اس کی باتوں کو سیریس نہیں لے رہی، وہ اس کی باتوں کو مذاق میں اڑا رہی ہے۔ وہ دونوں اس وقت گاؤں کے سب سے بڑے پہاڑ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ دور سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور دامل کے کندھے کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ اس نے اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے دبوچ لیا تھا۔ اس کا کانپتا ہوا وجود دامل کو صاف محسوس ہو رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز اب قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے کومل کو اس ویرانے میں لانے کی؟ تھوڑی دیر بعد پہلے اس نے گارڈز کو واپس حویلی چلے جانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اب وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ یہ اکیلے وقت گزارنا اسے کتنا مہنگا پڑے گا۔ ابھی اسے وہاں کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی گولی چلنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی پہاڑ پہ ایک ذرا سا سوراخ پیدا ہو گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ گارڈز آوازیں سن کر وہاں پر چلے آئے تھے۔ اس کو چاروں طرف سے گارڈز نے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ اس گاؤں میں اس کے بہت سے دشمن بھی موجود تھے اور دوسرے گاؤں والوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں چل رہے تھے۔ تو عین ممکن تھا کہ یہ حملہ برابر کے گاؤں کے چودھری نے کروایا ہوگا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے کومل سے سوال کیا، مگر کوئی بھی جواب وصول نہ ہوا۔ اچانک ہی اسے اپنا ہاتھ گیلا محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں پر ایک نظر ڈالی۔ اسے لگا اس کے قدموں سے زمین نکل گئی ہے کیونکہ اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا تھا۔ وہ بے ساختہ پیچھے پلٹا تو وہاں پر کومل اپنے کندھے پر دوسرا ہاتھ رکھے بہت ہی مشکل سے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور چہرے سے تکلیف واضح ہو رہی تھی۔ دامل کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ کر نکال لی ہو۔ جلدی سے گاڑی نکالو، چھوٹی بی بی کو لے کر اسپتال جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کومل کو بازوؤں میں اٹھایا اور گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر بنے اسپتال میں لے کر گیا۔ وہ تقریباً 3 دنوں تک بے ہوش رہی۔ 3 دنوں کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس وقت اس کے قریب دامل ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر کومل نے برا سا منہ بنایا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت مجھے نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن سب حویلی والے جا چکے ہیں، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ یہ سن کر اسے حیرت ہوئی۔ پھر آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو بھی تو آرام کرنا چاہیے۔ بی بی صاحبہ، چھوٹے صاحب آپ کے پاس پچھلے 2 دنوں سے موجود ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئے اور نہ ہی انہوں نے ٹھیک سے کچھ کھایا۔ گارڈ جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا، جلدی سے اس نے اپنے صاحب کے حق میں گواہی دے دی۔ دامل اسے گھور کر رہ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، تمہارے صاحب کی وجہ سے مجھے یہ نقصان پہنچا ہے، تو اب اس کو بھرنے کے لیے انہیں تھوڑی سی ایفرٹ تو دکھانی پڑے گی۔ اس نے ادائے بے نیازی سے جواب دیا۔
और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे अपने कंधे में शदीद तकलीफ हो रही है, नर्स को बुलाओ, उसे कहो मुझे इंजेक्शन देकर दोबारा से सुला दे। वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। नहीं, अब तुम्हें इंजेक्शन नहीं देंगे, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आ जाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो होश में आई थी। दामिल उससे बातें करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो एक बार फिर से नींद की गहरी खामोशी में चली जाए, जहाँ वो पिछले 2 दिनों से मौजूद थी। और ये 2 दिन उसने कितनी मुश्किल से गुजारे थे, ये बात वही जानता था। अब आप मेरा दाखिला यूनिवर्सिटी में करवा देंगे? न जाने उसके दिल में क्या आया, उसने एक उम्मीद भरी नज़र दामिल पर डालते हुए सवाल किया। तुम्हें रिकवर होने में तकरीबन 3 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि गोली सिर्फ तुम्हें छूकर गुजरी है, लेकिन 3 हफ्तों के बाद तुम्हारा दाखिला यूनिवर्सिटी में करवा दूंगा। इस तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, ये मेरा तुम्हारे साथ वादा है। कोमल की आंखों में खुशी के मारे सितारे चमकने लगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मासूमियत से कहा। मुझे तुम्हारे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि तुम एक मजबूत रिश्ते में बन जाओ, ताकि तुम अपना असल कभी भी ना भूल पाओ। मैं आपकी इस बात को समझी नहीं। तुम्हें अभी समझने की ज़रूरत भी नहीं है, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। 3 हफ्ते पर लगाकर उड़ गए। वो एक बार फिर से सेहतियाब हो चुकी थी। अभी भी उसे अपने कंधे में हल्का हल्का दर्द महसूस होता था, मगर उसने इस बारे में हवेली के किसी भी शख्स को नहीं बताया था। जानती थी कि अगर किसी को भी इसकी खबर हो गई तो 2 हफ्ते मजीद उसे अपने घर में ठहरा लेंगे, और वो हर हाल में हवेली से बाहर निकलना चाहती थी। शाम के वक्त जब वो सोकर उठी तो हवेली में हर तरफ अफरा तफरी का समा था। हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। मुलाजमा मिठाइयों के टोकरे एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जा रही थी। मेहमान भी आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जमा होने लगे थे। उसने देखा कि उसकी अम्मी थोड़े ही फासले पर खड़ी थी और एक मुलाजमा को हदायत दे रही थी। वो जल्दी से उनके पास चली गई और मिठाई टोकरे में से उठाकर खाते हुए कहने लगी, अम्मी, ये यहाँ पर क्या चल रहा है? उसने पुरजोश अंदाज में सवाल किया। अपनी बेटी पर एक नज़र डालकर वो खामोश हो गई और पुरसकून लहजे में बोली, आज शाम के वक्त तुम्हारा निकाह है, बस उसी की तैयारियां हो रही हैं। उनकी बात सुनकर वो कस्यानी सी हंसी हंस रही थी, मगर बोली कुछ नहीं। उसे लग रहा था कि उसकी अम्मी जान उससे मजाक कर रही हैं। अब उसका रुख अपने चचाजाद के कमरे की तरफ था, जो वहां पर 2 जोड़े बेड पर फैलाकर बहुत ही गौर से उन्हें देखे जा रही थी। शुक्र है तुम आ गई हो। अब तुम्हें मुझे बताओ, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा जोड़ा है? तुम्हारी अम्मी जान ने मुझे ये काम सौंपा था, जबकि मैं चाह रही थी कि वो खुद तुमसे इस बारे में सवाल करें। उसने बेड पर फैले हुए दोनों जोड़ों को देखते हुए उससे सवाल किया। अब एक लम्हे के लिए उसका भी दिल तेजी से धड़का था। ये जोड़े किसके हैं? उसने अपने डर पर काबू रखते हुए अपने लहजे को मजबूत बनाकर सवाल किया। क्या मतलब किसके हैं? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही मंगवाए गए हैं। वैसे सच बताऊं तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चची को तो मैं अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। फिर तुम अपनी मर्जी से अपने लिए जोड़ा सिलेक्ट करती, क्योंकि निकाह कौन सा रोज रोज करना है इंसान। जिंदगी में एक बार ही तो निकाह करने का मौका मिलता है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या कह रही हो? उसे अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई मालूम हुई। मैं ठीक कह रही हूँ। अब ये मत कहना कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं। हैरान होने की बारी अब की बार जवेरिया की थी। मेरा निकाह हो रहा है, मगर किसके साथ? अगले लम्हे दामिल का चेहरा भी उसकी नज़रों के सामने घुमा था। उसने शिद्दत से दुआ की थी कि उसका ये डर हकीकत में ना बदले। ऑफ कोर्स दामिल लाला के साथ, जिनके साथ तुम्हारी मंगनी की गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस इंसान से हरगिज शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी, मगर उस इंसान को कभी भी अपना दुल्हा तस्लीम नहीं करूंगी। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी थी। शाम तक वो बहुत खुश थी, क्योंकि अगले ही दिन उसने यूनिवर्सिटी के लिए निकलना था। हॉस्टल में भी उसके सारे इंतजामात हो चुके थे, मगर अब एक नई मुसीबत उसके सर पर आ गई थी। खामोश हो जाओ। ये किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है क्या? आगा जान को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। रोज रोज तकलीफ देने से अच्छा है मुझे एक ही बार में मार दें, क्योंकि ऐसी जिंदगी मैं नहीं जीना चाहती जहां मेरी कोई मर्जी शामिल ही ना हो। ये बातें मेरे सामने नहीं, बल्कि अपनी अम्मी जान के सामने करो। तुम्हारी वजह से मैं भी मुश्किल में फंसूंगी। जवेरिया ने उसे जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकाला, क्योंकि जानती थी कि अगर उन दोनों को इस तरह की बातें करते हुए
کوئی مرد سن لیتا تو دونوں کو ہی سزا دی جاتی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بے وقوفی کی نادانیوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کسی بڑی مشکل میں ڈالے، اس لیے اس نے اسے وہاں سے باہر نکالنا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے لاکھ احتجاج پر بھی اس کا نکاح دامل سے ہو گیا تھا۔ اسے اپنا دل نفرت کے مارے جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اس کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ ہر 2 منٹ کے بعد اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا تھا۔ تو مسز دامل، کیسا لگا آپ کو میرا سرپرائز؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے کانوں میں دوبارہ سے سرگوشی کی۔ اس بار وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگی، جب مجھے موقع ملا میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ دامل کا چہرہ یکدم غصے کے مارے لال ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک جو مسکراہٹ اس کے چہرے کو خوبصورت بنا رہی تھی، وہ مسکراہٹ ایک لمحے میں ختم ہو گئی تھی۔ تم جانتی بھی ہو تم نے کتنی سخت بات کی ہے؟ اس نے غراتے ہوئے انداز میں کومل سے سوال کیا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر وہ بری طرح سے سہم گئی، مگر فی الحال وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ٹھوس لہجے میں کہنے لگی، مجھے پتا ہے میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ ابھی تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے اور میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروائیں گے۔ جب میں تعلیم حاصل کر لوں گی تو بعد میں ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ رات کے وقت وہ خود ہی آغا جان کے کمرے میں چلی گئی اور 2 ٹوک انداز میں ان سے پڑھائی کی بات کی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اجازت دے دی۔ تو کیا یہ ڈرامہ تھا؟ تو کیا وہ اس کا نکاح دامل سے کروانا چاہتے تھے؟ اس لیے انہوں نے اس کی پڑھائی کے راستے میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو اسے پریشان کر رہے تھے، مگر اس کے پاس ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں تھا۔ اگلے دن وہ اپنا سامان سمیٹ کر ہاسٹل پہنچ چکی تھی۔ کمرے میں جانے کے بعد کافی دیر تک وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کمرے میں کوئی اور لڑکی بھی موجود ہے۔ جب وہ اپنے آنسو صاف کر کے فارغ ہوئی تو دیکھا ایک لڑکی سیب چھیل رہی تھی اور اس کے ساتھ بہت ہی دلچسپی سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک جھٹکا لگا، وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ تم کون ہو؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ویسے تو میں تم سے اپنا تعارف بہت ہی اچھے انداز میں کروانا چاہتی تھی، مگر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ فی الحال مجھے اپنی نہیں بلکہ تمہاری بات کرنی چاہیے۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یوں تو اس نے کبھی بھی کسی اجنبی کو اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی، لیکن اس وقت تو وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان نوشین کو سنا دی۔ وہ کافی دیر تک تعصب سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ پیسہ ہی انسان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس پیسہ ہو تو اسے خوش ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، لیکن تمہاری کہانی سن کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پیسے کے ساتھ ساتھ آزادی بھی بہت ضروری ہے۔ میرے پاس آزادی ہے لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور جہاں تک تمہاری خواہشات کا سوال ہے تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہاری ساری خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گی۔ اگر تمہیں ماڈلنگ کرنے کا شوق ہے تو میں تمہیں ایک بہت ہی زبردست ماڈل بناؤں گی، کیونکہ میرے بہت ہی اوپر تک تعلقات ہیں۔ اور جہاں تک ڈانس کا سوال ہے تو تمہاری کلپ میں کسی بڑے آدمی کو دکھاؤں گی، ہو سکتا ہے اسے تمہاری یہ کلپ پسند آ جائے۔ اس کی باتیں سن کر وہ اشتیاق بھرے انداز میں نوشین کو دیکھنے لگی۔ وہ کم عمر بھی تھی اور کم عقل بھی تھی، اس بات کا اندازہ نوشین کو اسے دیکھتے ہی ہو گیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں نوشین ایک بہت ہی میچور عورت تھی جو اپنے شوہر سے طلاق لے چکی تھی، کیونکہ اسے شروع سے ہی آزادی چاہیے تھی، مگر اس کا شوہر اس پر پابندیاں لگاتا تھا۔ ایک دن اس کے شوہر نے اسے ایک آدمی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ الزام اپنے سر لینے کے بجائے اس نے اپنے شوہر کو ہی بد کردار ثابت کیا اور پھر زبردستی اس سے طلاق لے کر اس سے الگ ہو گئی۔ اب وہ چھوٹی موٹی جاب کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ اس دوران اگر کوئی بیوقوف لڑکی اس کے ہاتھ لگ جاتی تھی تو وہ اسے استعمال کر لیتی تھی۔ کافی عرصے کے بعد اس کے ہاتھ کومل جیسی لڑکی آئی تھی، وہ کیسے اسے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دے دیتی؟ کومل اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اشتیاق بھرے انداز میں اس کی باتیں سننے لگی۔ دیکھو لڑکی، میں تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں بھی میری ایک مدد کرنی ہوگی۔ میں تمہیں ان سب لوگوں کے نمبرز دوں گی اور تمہیں موقع فراہم کروں گی، بدلے میں تمہیں مجھے پیسے دینے ہوں گے۔ تم مجھے جتنے بھی پیسے بولو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا بینک اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے اور تمہیں پتہ ہے
کہ مجھے پیسے سے ویسے بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے جیسے ناک کے اوپر سے مکھی اڑائی تھی۔ اسے تو مشہور ہونے کا شوق چلا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ پوری دنیا اس کے حسن کی داد دے، حالانکہ اس کے حسن میں ہونے میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو نشین نے وہیں پر اس کا تعارف ایک لڑکے سے کروایا جس کا نام سکندر پاشا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا سب سے بڑا بدماش اور 2 نمبر انسان تھا، جس کا مقصد لڑکیوں کو اپنے مقاصد میں استعمال کرنا اور پھر چھوڑ دینا تھا۔ نوشین ایک تیر سے 2 شکار کھیلنا چاہتی تھی۔ کومل سے پیسے بٹورنے کے بعد وہ چاہتی تھی کہ وہ سکندر پاشا سے بھی پیسے بٹور لے، اور اسی لیے اس نے کومل کا سودا سکندر سے کر دیا تھا۔ دوسری طرف وہ اس قدر حسین لڑکی دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا، جبکہ وہ نادان گاؤں سے آنے والی لڑکی ان دونوں کو کوئی بہت بڑی شخصیت سمجھنے لگی تھی۔ اسے نہ تو شہر کے لوگوں کی چالاکیوں کے بارے میں کوئی علم تھا اور نہ ہی وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ کس حد تک گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ پورا دن اس نے سکندر کے ساتھ گزارا۔ دوسری طرف دامل جو کہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر آیا تھا، پہلے ہی دن اس کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار اسے لگتا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے بارے میں بہت سوچتا ہے، اسی لیے اسے اس طرح کے خیال آتے ہیں۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ جب بھی اسے کوئی خیال آتا تھا اس دن کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوتا تھا۔ ضروری کام نپٹانے کے بعد بہت جلدی سے اس کے ہاسٹل کی طرف نکل گیا۔ ابھی اس نے گاڑی اس کے ہاسٹل کے سامنے کھڑی ہی کی تھی کہ وہ اسے ایک انجان لڑکی کے ساتھ گلی کی جانب سے چلتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے ہاتھوں میں آئس کریم کون پکڑ لی تھی، جبکہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس نے نہ تو چادر پہن رکھی تھی اور نہ ہی اس کے پاس اس کا عبایا تھا، بلکہ فی الحال اس کے پاس ایک چھوٹا سا دوپٹہ تھا۔ وہ اسی شہر کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دوسری طرف وہ بھی اپنے کزن کو دیکھ چکی تھی۔ اس کا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ بے ساختہ وہ نشین کے پیچھے جا کر چھپی۔ نشین تو اندر چلی گئی، مگر وہ اپنے کزن کو دیکھ کر وہیں پر آ گئی۔ اس کی دوست نے اسے نصیحت کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس انسان سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس انسان کو 2 ٹوک جواب دینا اور اسے کہنا کہ تمہاری زندگی ہے، تم جیسے چاہو اپنی زندگی گزارو، تمہاری چادر کہاں پر ہے؟ بغیر کوئی تمہید باندھے اس نے 2 ٹوک انداز میں اس سے سوال کیا تو وہ معصومیت سے اپنے دوپٹے کی طرف اشارہ کرنے لگی، جیسے اسے کہہ رہی ہو میں نے یہ دوپٹہ پہن رکھا ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر آغا جان نے تمہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ ڈالیں گے۔ اس نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، مگر آج نہ تو وہ اس سے ڈر رہی تھی اور نہ ہی نظریں چرا رہی تھی۔ ایک ہی دن میں وہ اس کی ذات میں اتنی بڑی تبدیلی محسوس کرنے لگا تھا، اور اسی چیز نے اسے نئے سرے سے خوفزدہ کیا تھا۔ کومل کو یونیورسٹی میں بھیجنے والا فیصلہ واقعی غلط تھا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جانتا تھا کہ اگر کومل نے کوئی بھی نادانی کی یا اسے کچھ بھی ہو گیا تو سب لوگ اسے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ دیکھو، سب لوگوں سے لڑ کر میں تمہیں یہاں پر لایا ہوں، سب لوگوں سے بغاوت کر کے میں نے حویلی کے اصول توڑ کر تمہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا ہے۔ کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا جس سے میری یا تمہارے خاندان کی عزت پر حرف آئے۔ اس کی باتوں کی طرف توجہ دیے بغیر وہ اپنی آنکھیں گول گول گھمانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل کیا کہ وہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے دبوچ لے۔ دیکھو لڑکی، تم بہت چھوٹی ہو، میں ہر بات جانتی ہوں، میں اچھا برا بھی سمجھتی ہوں، آپ کو مجھے کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ میں فی الحال بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں پر میں اس لیے آئی تھی تاکہ آپ لوگ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ گھر میں بھی ہر وقت لوگ میرے آگے پیچھے رہتے تھے، نہ تو میں ٹھیک سے پڑھ پاتی تھی اور نہ ہی ٹھیک سے انجوائے کر پاتی تھی۔ اب جب مجھے موقع ملا ہے تو آپ کیوں ایک بار پھر سے میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کے لیے آ گئے ہیں؟ مجھے اس طرح سے نصیحتیں مت کیا کریں، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہہ کر وہ ایک بار پھر سے ہاسٹل کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ اسی وقت اس نے اپنا موبائل نکالا اور گارڈ کو کال ملا دی، کیونکہ جانتا تھا کہ اس لڑکی پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو ذرا سی بھی آزادی دینے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری جائے۔ گارڈز نے اس کی آج کے دن کی ساری ڈیٹیل اسے سنا دی۔
اس کے ساتھ ہی اس نے نوشین کے بارے میں بھی پتہ کروایا تھا۔ گارڈ نے اسے بتایا کہ وہ بالکل بھی ٹھیک عورت نہیں ہے، ہر طرح کی بری سرگرمی میں ملوث ہے، اس کے بہت سے مردوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، اسی وجہ سے اس کے اپنے شوہر کے ساتھ طلاق بھی ہو گئی ہے۔ وہ معصوم لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں، انہیں جال میں پھنسا کر چھوڑ دیتی ہے، وہ ان کی زندگیاں خراب کر دیتی ہے، اور یہی سب کچھ وہ آپ کی بیوی کے بارے میں بھی سوچ رہی۔ وہ نہیں جانتی کہ اس بار اس کا پالا کس انسان سے پڑا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، تم نے اپنی بی بی صاحبہ پر نظر رکھنی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گارڈ کو ہدایت کی تھی اور اسے دھمکی بھی دے دی تھی، صاحب جی آپ ان کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، ان کی حفاظت میں اپنی جان پر کھیل کر کروں گا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے، جب بھی اس کا نوشین کے ساتھ کہیں پر جانے کا پلان بنتا تو نہ جانے ایسی کون سی آفت آ جاتی تھی کہ پلان کینسل ہو جاتا تھا۔ کبھی اس سے ملنے کے لیے حویلی کا کوئی شخص آ جاتا تو کبھی نوشین کو کوئی ضروری کام آ جاتا۔ وہ ایک بار بھی اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا پائی تھی۔ نوشین خود یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر بہت پریشان تھی اور حیران بھی ہوتی تھی کہ اسے اسی وقت اب آپ اس کی طرف سے کیوں کال موصول ہوتی ہے جب وہ اس کے ساتھ کہیں پر جانے کا پلان بنا لیتی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک ایونٹ آنے والا تھا جس میں اس نے ڈانس کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ کام تھا۔ وہ نادان یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ناچنے والی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس نے اس ایونٹ پر ڈانس کر لیا اور اس کی ویڈیو اسی وقت انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ جس تیزی سے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اسی تیزی سے دامل نے وہ ویڈیو وہاں سے ہٹا بھی دی تھی، مگر فی الحال وہ اس کے فلیٹ میں موجود تھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، خاندانی عورتیں یہ کام نہیں کرتی، مگر تم نے میری ایک بات نہیں مانی، مگر مجھے یہ سب کچھ پسند ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں پسند ہے تو تمہیں بھی ڈانس کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے فلیٹ سے باہر لے کر گیا۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ اسی جگہ پر لے کر جا رہا ہوں جہاں پر تمہاری جگہ بنتی ہے۔ وہ تیز سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ وہ خوفزدہ نظروں سے کبھی دامل کے چہرے کی طرف دیکھتی تو کبھی سامنے سے آتی ہوئی گاڑیوں کی طرف دیکھتی تھی۔ اسے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اسے مرنے سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ فکر مت کرو، اتنی آسانی سے تمہیں نہیں مرنے دوں گا۔ دامل نے اس کی حالت محسوس کی تھی اور اسے فوراً تسلی دی۔ وہ دونوں اس وقت بہت ہی عجیب و غریب جگہ پر آ کر رکے تھے۔ اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، مگر اس کے ساتھ ہی دامل اس کا بازو پکڑتا ہوا اسے اس جگہ کے اندر داخل کر چکا تھا۔ سامنے ہی تخت پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس نے تیز میک اپ کیا ہوا تھا اور سونے سے لدی ہوئی تھی، جبکہ اس کے آس پاس جوان لڑکیاں بھی موجود تھیں جنہوں نے بےہودہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک امیر زادے کو وہاں پر آتا ہوا دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکنے لگی، مگر اس کی گھوری پر وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ سرکار، میں نے تمہارا بہت نام سنا ہے، تمہارے لیے ایک کلائنٹ لایا ہوں، یہ تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، اسے بھی ناچنے کا بہت شوق ہے، میں چاہتا ہوں تم اس کا یہ شوق پورا کر دو۔ کومل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت کوٹھے پر موجود ہے۔ وہ بے چینی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، مگر وہ اسے وہیں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی، مگر لڑکیوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، تڑپتی رہی، مگر کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ شام کے وقت وہی عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی اور ایک جوڑا زبردستی اسے پہنا دیا۔ اسے کہہ دیا کہ رات 7 بجے تمہارے ڈانس کا سیشن ہے، میں نے سنا ہے تم بہت اچھا ناچتی ہو، آج تم ناچ کر ہمیں پیسے بھی کما کر دو گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس ذلت بھری زندگی میں وہ جیتے جی مر جائے گی۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے اندازہ ہو رہا تھا۔ رات 7 بجے اسے وہاں سے باہر لے جایا گیا، مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف دامل ہی کھڑا تھا۔ مجھے ناچ کر دکھاؤ، اس نے مخصوص انداز میں کہا تو وہ اس کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے جو غلطی کی تھی اس کا سبق اسے مل گیا تھا۔ اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کرنے والی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کروں گی،
خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ دامل نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا، کیونکہ وہ اسے زیادہ دیر تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چند گھنٹے اس کے لیے اس کی زندگی کے سب سے بدترین گھنٹے ثابت ہوئے ہوں گے۔ عورت کی عزت ہمیشہ پردے کے اندر ہی ہوتی ہے۔ جب عورت ایک بار بے پردہ ہو جائے تو مرد اس کی عزت کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو عورتیں کھلے عام ٹی وی پر آتی ہیں، لوگوں کو اپنا بدن دکھاتی ہیں، کیا لوگ انہیں واقعی پسند کرتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف انہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں اور پھر تھوڑے عرصے بعد انہیں کو گالیاں بکتے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنی عزت بنایا، تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ میں چاہتا ہوں جتنی عزت میں تمہاری کرتا ہوں تم بھی اپنی اتنی ہی عزت کرو۔ تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو۔ وہ اسے حویلی واپس لے آیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ کافی حد تک بدل گئی تھی۔ اب وہ دامل کے ساتھ بھی پہلے کی طرح بدتمیزی نہیں کرتی تھی، مگر وہ شرارتیں ابھی بھی کرتی تھی۔ دامل یہی چاہتا تھا کہ وہ ایک حد کے اندر رہ کر ہر کام کرے، کیونکہ عورت ہمیشہ اپنی حدود کے اندر ہی محدود اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔